بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے لوگ ڈاکٹر عبدالحفیظ کے نام سے جانتے ہیں۔ فیصل آباد سے میرا تعلق ہے اور بین المذاہب امن فورم پاکستان کا میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ آج مجھے ایک ورکشاپ اٹینڈ کرنے کا موقع ملا اور اس میں میڈم رومانہ کا سیشن جو ہے وہ میں نے سنا، تو مجھے لگا کہ جو ہمارا آئین ہے پاکستان کا، اس میں تو بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور اچھی بھی ہیں، لیکن شاید آئین کی وہ شکیں جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی۔ یعنی اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہمارے آئین میں کہا گیا ہے، یا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی سپیچز میں انہوں نے اس وقت بار بار کہا تھا، وہ ہو نہیں رہا۔ یعنی آئین اور چیز ہے سمجھ لیں، لیکن پریکٹیکلی طور پر کچھ اور ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کم از کم اپنے آئین کو تو پڑھنا چاہیے نا، کہ آئین نے ہمیں جو ہے نا وہ ہر انسان کو، پاکستان کو مذہبی آزادی دی ہے کہ پاکستان میں ہر انسان آزاد ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتا ہے، اپنے مذہب کی عبادت گاہ تعمیر کر سکتا ہے، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری جو چیزیں ہیں جس کو ہم بنیادی انسانی حقوق کہتے ہیں، کہ اسے تعلیم، صحت، ملازمت کے مناسب مواقع، تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو بڑی اہم چیز ہے، جو کبھی میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا کسی ریاست کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے؟ مذہب تو ریاست میں رہنے والوں کا ہوتا ہے نا، جو وہاں کے باشندے ہوتے ہیں ان کا مذہب ہوتا ہے، لیکن ریاست کا مذہب تو نہیں ہوتا نا، ریاست تو مذہبی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ میرے خیال میں یہ بڑی ایک عجیب سی چیز ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جس میں رہنے والا ہر آدمی پاکستانی ہے، وہ خط کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، وہ پاکستانی ہے، سب سے پہلے وہ پاکستانی ہے۔ تو اس حساب سے اس کو پاکستانی ہونے کے ناطے اس کو اس کے حقوق ملنے چاہیے۔ پھر ہمارے ملک میں میں جب آئین کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں نے کچھ چیزیں ایسی دیکھی ہیں جو مجھے تو ہضم نہیں ہو رہی۔ 95% آبادی مسلمانوں کی ہے اور 5% آبادی منارٹیز کی ہے، اقلیتیں ہیں۔ تو ہم ایک لا پاس کرتے ہیں کہ پاکستان کا صدر جو ہے وہ اقلیتوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ بھائی 95 آدمی ایک طرف ہیں، 5 آدمی ایک طرف ہیں۔ کیا 95 آدمی جو ہیں، 95 آدمی، کیا ان کو اپنی صلاحیتوں پر اور اپنی اہلیت پر اعتماد نہیں ہے؟ کہ ان کو یہ ڈر اور خوف ہے کہ 5% میں سے کوئی آدمی جو ہے نا وہ نکل کر آگے بڑھ کر صدر پاکستان کی کرسی پہ نہ بیٹھ جائے، اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم، یہ تو 2010 میں ہم نے ترمیم کی نا کہ وزیر اعظم بھی منارٹیز میں سے نہیں ہو سکتا۔ یقیناً نہیں ہو سکتا، ہوگا بھی نہیں اور ہونا بھی نہیں تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ لکھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ تو ایسا ہے کہ شاید ہم اپنی نالائکیوں کا اور اپنی نااہلیوں کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم تو نالائق ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اقلیتوں میں سے کوئی آدمی پڑھ لکھ کے، کوئی صلاحیت والا اپنی صلاحیت اور اہلیت کے بل بوتے پر وہ صدر پاکستان کی سیٹ پہ بیٹھ جائے یا وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھ جائے، تو ہم تو شاید کچھ کر نہیں سکتے، تو ان کے آگے ہم ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہمارے مسیحی بھائی پاکستانی ہیں، جو پاکستان میں رہنے والے ہندو ہیں وہ پاکستانی ہیں، جو پاکستان میں رہنے والے سکھ ہیں وہ پاکستانی ہیں، اور پاکستان میں رہنے والی دوسری جتنی بھی اقلیت ہیں وہ سب پاکستانی ہیں، اور ہم سب انسان ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں پاکستانی بن کر رہیں اور
جو ریاست ایک اپنے شہریوں کو حقوق اور تحفظ دیتی ہے وہ تمام منارٹیز کو، تمام اقلیتوں کو ملنا چاہیے، انہیں احساس محرومی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً اس میں بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہیں، وہ ہمیں دور کرنی چاہیے، ہمارا حق ہے مسلم آبادی کا کہ ہم ان کو دور کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو پاکستانی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔